بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سوچیں اگر آپ کو پورے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، وہ رات جسے اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل بنایا، وہ رات جس میں قسمتیں لکھی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں جیسے کبھی کیے ہی نہ ہوں۔ یہ وہ رات ہے جس میں زمین پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ رات کھو دی تو اگر آپ اس رات کو پانے کے لیے محنت کریں، عبادت کریں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کب آئی اور کب چلی گئی، آپ دعا مانگتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، لیکن وہ خاص لمحہ جس میں آپ کی زندگی بدل سکتی تھی وہ گزر جائے اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں، یہی وہ الجھن ہے جس میں لاکھوں لوگ ہر سال مبتلا ہوتے۔ وہ 21ویں رات کو عبادت کر لیتے ہیں، پھر 23ویں کو چھوڑ دیتے ہیں، 25ویں کو جاگ لیتے ہیں، 27ویں کو سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، مگر پھر بھی بے یقینی میں رہتے ہیں کہ کیا واقعی لیلۃ القدر انہوں نے پا لی یا نہیں۔ اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے تو آپ تنہا نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی ایسا آسان اور یقینی طریقہ ہے جس سے ہم لیلۃ القدر کو پا سکیں؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ ہم یہ عظیم رات کبھی نہ کھوئیں اور جب بھی یہ رات آئے تو ہم اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں؟ آج ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے کہ جسے 99% لوگ نہیں جانتے، وہ راستہ جو آپ کو لیلۃ القدر کی تلاش میں بھٹکنے سے بچا سکتا ہے، وہ نسخہ جو آپ کو ہر سال یقینی طور پر اس عظیم رات کا حصہ بنا سکتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، کیا صرف لیلۃ القدر کو پانا ہی کافی ہے؟ اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ یہ رات کون سی ہے، اگر آپ جاگ کر عبادت بھی کر لیں، اگر آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر آنسو بھی بہا دیں، لیکن پھر بھی آپ کی ایک دعا بھی قبول نہ ہو تو کیا فائدہ؟ سوچیں کیسا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو ساری رات اللہ کے حضور کھڑا رہے، سجدے کرے، دعائیں مانگے، مگر اللہ اس کی ایک بھی دعا قبول نہ کرے۔ کیسا بدقسمت ہوگا وہ بندہ جو لیلۃ القدر کو پانے میں کامیاب ہو جائے، مگر پھر بھی اس کے مقدر میں صرف محرومی لکھی جائے۔ لیلۃ القدر وہ رات جس میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، رحمتیں چاروں طرف بکھرتی ہیں، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جن کی عبادت رد کر دی جاتی ہے، جن کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، جن کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ کیوں ان کی دعائیں مسترد کر دی جاتی ہیں؟ کیا ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں یا پھر کوئی ایسا راز ہے جو وہ نہیں جانتے؟ اور سب سے بڑھ کر کہیں آپ بھی ان میں شامل تو نہیں؟ اگر آپ لیلۃ القدر کو پانے کا آسان طریقہ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون بدبخت ہیں جن کی عبادت اس رات میں بھی رد کر دی جاتی ہے، اور اگر آپ واقعی اس رات کی برکتوں سے محروم نہیں ہونا چاہتے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید یہ ویڈیو وہ حقیقت آپ کے سامنے لے آئے جس سے آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جسے قرآن نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں اور مومنوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر کوئی اس رات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا ہم واقعی اس رات کو پانے کے مستحق ہیں؟ اکثر لوگ اس رات کو پانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی عام غلطی کر بیٹھتے ہیں جو انہیں اس رات کے نور سے محروم کر دیتی ہے۔ وہ ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں وہ روحانی لذت نہیں ملتی جو صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کو ملتی تھی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا، لمبے لمبے اذکار کرنا یا قرآن ختم کرنا ضروری ہے،
لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے کیا طریقہ اپنایا، اور کیا ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ رمضان کے آخری عشرے میں اتنی زیادہ عبادات کرنے لگتے ہیں کہ ان کا جسم تھک جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی اور ان کا دل عبادت میں مکمل طور پر حاضر نہیں ہوتا۔ ایسے میں کیا وہ واقعی لیلۃ القدر کا حق ادا کر پاتے ہیں؟ کچھ لوگ صرف 27ویں رات کو عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لیلۃ القدر پا لی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص صرف ایک رات جاگتا ہے وہ اس عظیم رات کو کھو بھی سکتا ہے۔ تو پھر لیلۃ القدر کو پانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا تھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بہت بڑی حکمت ملتی ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا مقصد لمبے لمبے نوافل یا ہزاروں اذکار نہیں بلکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اس رات کی تمام برکتیں پا سکتا ہے۔ یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف دعا پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص واقعی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کو بھی درست کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی رات صرف عبادت نہ کریں بلکہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہو، لوگوں کے حقوق مار رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو اور پھر ایک رات عبادت کر کے سمجھ لے کہ اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ کی معافی صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو واقعی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور آئندہ نہ دہرانے کا عہد کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو پانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اس رات کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں۔ اگر ہم نے صرف ایک رات عبادت کر لی اور اگلے دن بھر وہی گناہ شروع کر دیے تو ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اس رات کو اپنی زندگی کی تبدیلی کا آغاز بنا لیں تو یہی لیلۃ القدر ہمارے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے سب سے اہم چیز نیت کی درستگی اور اخلاص ہے۔ جو لوگ اس رات کو محض ایک رسم کے طور پر مناتے ہیں وہ اس کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا دل دنیا کی محبت میں جکڑا ہوا ہو، حسد، کینہ، بغض اور تکبر سے بھرا ہوا ہو تو چاہے وہ پوری رات جاگ کر عبادت کرے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ اس رات کو پانے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری رات جاگیں، نوافل پڑھیں اور طویل اذکار کریں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے سب سے اہم عمل دعا اور استغفار کو قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ عبادت نہ کر سکے لیکن سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اس رات کی ساری برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ لیلۃ القدر میں سب سے بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی کے لیے دعا کرنے کی تاکید کی ہے۔ جو شخص اس رات میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی اپنی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
ایک اور غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عبادت صرف مسجد میں ہی کی جا سکتی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ رات گھروں میں بھی عبادت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد نہ جا سکے تو وہ گھر میں بھی اس رات کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی ضروری ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اگر کسی کا دل کسی کے خلاف بھرا ہوا ہو یا وہ کسی کا حق دبائے ہوئے ہو تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اس رات کو پانے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، سب کو معاف کریں، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس سے معافی مانگ لیں۔ لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال میں قرآن کی تلاوت، دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا شامل ہے۔ جو لوگ اس رات میں درود شریف پڑھتے ہیں ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس رات میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جو لوگ اس رات میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جو لوگ سال بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اگر وہ اس ایک رات میں سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اپنی عبادت کا خاص اہتمام کرے۔ اگر وہ ہر رات کچھ نہ کچھ عبادت کرے تو وہ ضرور اس عظیم رات کی برکتوں کو حاصل کر لے گا۔ لیلۃ القدر میں سب سے بہترین دعا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ اس رات کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف رسمی عبادات پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کو واقعی اللہ کے دین کے مطابق ڈھالنے کا عزم کریں۔ اگر ہم اس رات بھی صرف چند گھنٹے عبادت کریں لیکن ہمارے دل میں حقیقی تبدیلی نہ آئے تو ہم اس رات کی اصل برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس رات کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کریں۔ لیلۃ القدر کو پانے کا سب سے آسان طریقہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنایا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں کامیابی کا مطلب صرف زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ رات اللہ کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے، اور اسے پانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پوری رات جاگیں یا بہت زیادہ نوافل پڑھیں، بلکہ اصل چیز اللہ سے سچی توبہ اور اس کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو مخصوص تاریخ کے ساتھ محدود نہ کریں۔ اکثر لوگ صرف 27ویں رات کو عبادت کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے اگر ہم واقعی لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کو بھی خاص طور پر عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہر طاق رات میں صرف 1 گھنٹہ بھی خالص نیت سے عبادت کرے تو وہ لازمی طور پر اس عظیم رات کو پا لے گا۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو ترجیح دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ بعض لوگ لمبے لمبے نوافل میں لگ جاتے ہیں لیکن اصل چیز دعا اور استغفار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس رات کو پانے کے لیے سب سے اہم چیز اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ بعض لوگ صرف اپنی حاجات کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے بھی
ہمارے لیے دعا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ آمین، اور تمہیں بھی وہی ملے۔ اس لیے اس رات میں ہمیں اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں، بیماروں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ چوتھا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر ہم ساری رات عبادت کریں لیکن دل میں بغض، حسد، تکبر اور نفرت ہو تو ہماری عبادت بے اثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، دوسروں کو معاف کرنا ہوگا اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہوگی۔ اگر ممکن ہو تو ان لوگوں سے بھی معافی مانگے جن کا ہم نے دل دکھایا ہو۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو فوراً قبول ہوتی ہے اور ہماری دعاؤں کو اللہ کے ہاں مقبول بناتی ہے۔ اگر ہم اس رات میں کثرت سے درود شریف پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری ساری عبادتوں میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور اس پر غور و فکر کریں۔ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اسی رات میں قرآن نازل ہوا، تو اس رات میں قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کا عہد کرنا بہترین عبادت ہے۔ اگر ہم اس رات میں صرف 1 یا 2 سورتیں بھی توجہ اور غور و فکر سے پڑھ لیں تو وہ ہماری زندگی بدل سکتی ہیں۔ ساتواں طریقہ یہ ہے کہ ہم صدقہ دیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں صرف نماز اور دعا کرنی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر ہم اس رات میں کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کو خوش کریں یا کسی ضرورت مند کی مشکل آسان کریں تو یہ ہمارے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے۔ آٹھواں طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا عہد کریں۔ اگر ہم اس رات میں اللہ سے معافی مانگ لیں لیکن اگلے دن بھر وہی گناہ شروع کر دیں تو ہماری عبادت کا کیا فائدہ؟ اس لیے سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنے کی نیت کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم پوری رات جاگیں یا بہت زیادہ عبادت کریں، بلکہ اصل چیز اخلاص، دعا، استغفار اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم ان آسان طریقوں پر عمل کریں تو ہمیں لیلۃ القدر کی تمام برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور جو کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عبادت اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ ساری رات جاگ کر نوافل پڑھیں، ہزاروں بار اذکار کریں اور قرآن ختم کر لیں، تب بھی ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو کچھ مخصوص گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور جب تک وہ ان گناہوں سے توبہ نہ کریں ان کی عبادت بے اثر رہتی ہے۔ سب سے پہلا بدبخت وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ لیلۃ القدر میں بھی ایسے شخص کی عبادت رد کر دی جاتی ہے کیونکہ اللہ نے اپنے حقوق سے پہلے والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص دن رات عبادت کرے لیکن اس کے والدین اس سے ناراض ہوں تو وہ اللہ کی نظر میں قبولیت کے قابل نہیں۔ دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جو اپنے بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، ماموں یا کسی اور قریبی رشتہ دار سے حسد یا دنیاوی معاملات کی وجہ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان کی عبادت
لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو مسلسل حرام کھاتے ہیں، یعنی سود، رشوت، دھوکہ اور حرام کمائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو شخص حرام کمائی میں زندگی گزارتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی روئے اور گڑ گڑائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جو حرام سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ چوتھا وہ شخص ہے جو تکبر میں مبتلا ہو۔ تکبر وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جو اپنے مال، علم، حسن یا کسی اور چیز پر غرور کرتے ہیں ان کی عبادت لیلۃ القدر میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ صرف عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پانچواں وہ شخص ہے جو دوسروں کے حقوق کھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا قرض دبائے بیٹھا ہو، کسی کا وراثتی حصہ ہڑپ کر چکا ہو، کسی کا حق مار چکا ہو اور اس کے دل میں اس ظلم کا کوئی احساس نہ ہو تو ایسے شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ چھٹا وہ شخص ہے جو جھوٹ بولنے اور فریب دینے کا عادی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دھوکہ، جھوٹ اور مکر میں زندگی گزارتے ہیں ان کی لیلۃ القدر میں بھی عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ ساتواں وہ شخص ہے جو کسی سے بغض اور کینہ رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہ شخص جو کسی سے کینہ رکھتا ہو اس کا عمل روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہ کرے ان کے اعمال کو قبول نہ کرو۔ آٹھواں وہ شخص ہے جو زنا اور بے حیائی میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا ایک گھناؤنا فعل ہے اور جو شخص اس میں ملوث ہو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر توبہ کیے لیلۃ القدر میں عبادت کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نوواں وہ شخص ہے جو شراب اور نشے میں مبتلا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں بھی عبادت کرے لیکن اس کا نشہ اور حرام کام جاری ہو تو وہ اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے۔ 10واں وہ شخص جو غیبت، چغلی اور دوسروں کی برائیاں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ایسے لوگ جو دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں ان کی لیلۃ القدر میں بھی عبادت رد ہو جاتی ہے۔ 11واں وہ شخص ہے جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہو، کسی کا حق مار رہا ہو یا کسی معصوم پر زیادتی کر رہا ہو تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ لیلۃ القدر میں پوری رات سجدے میں کیوں نہ پڑا رہے۔ 12واں وہ شخص ہے جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں جاگ کر نوافل پڑھ رہا ہو لیکن وہ فرض نمازوں میں لاپرواہی کرتا ہو تو وہ بدبخت ہے۔ 13واں وہ شخص ہے جو دل میں دنیا کی محبت لیے بیٹھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں بھی اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 14واں وہ شخص ہے جو ناپ تول میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ جو شخص کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، کم ناپتا ہے یا ملاوٹ کرتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 15واں وہ شخص ہے جو زبان سے بد کلامی کرتا ہے، دوسروں کو گالی دیتا ہے اور کسی کا دل دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرے
لیکن اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی رہے تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت قبول ہونے کے لیے صرف نوافل پڑھنا کافی نہیں، بلکہ دل کو پاک کرنا، حقوق العباد ادا کرنا اور اللہ کے احکامات کی مکمل پیروی کرنا ضروری ہے۔ جو شخص ان برائیوں میں مبتلا ہو اور بغیر سچے دل سے توبہ کیے لیلۃ القدر میں عبادت کرے وہ بدبخت ہے اور اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو تو ہمیں ان تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہوگی، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تب ہی ہم لیلۃ القدر کی حقیقی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بندوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر نیک عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر سجدہ، ہر دعا، ہر آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے قریب ہوتا ہے۔ مگر افسوس بہت سے لوگ اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، کچھ غفلت کی وجہ سے اور کچھ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ لیلۃ القدر کو پانے کا آسان طریقہ کیا ہے، وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ رات کون سی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ مگر یہ سب جاننے کے بعد بھی ایک بات سب سے زیادہ ضروری ہے، کیا ہمارا دل واقعی اللہ کی طرف جھک چکا ہے؟ کیا ہم نے اپنی نیتیں درست کر لی ہیں؟ کیا ہم صرف اس رات کی عبادت کر کے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر مستقل اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ لیلۃ القدر صرف ایک رات نہیں بلکہ یہ ایک موقع ہے، ایک دروازہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدل سکیں، اپنی آخرت کو سنوار سکیں اور اللہ کی قربت حاصل کر سکیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی راتیں، آپ کے دن، آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جائے تو یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو وہ علم دیں جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، جو آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے آپ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق صرف ایک ویڈیو تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے جو آپ کو مزید سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں مدد دے گا۔ آپ کی محبت، آپ کی دعائیں اور آپ کے فیڈ بیک ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کو کیا سکھایا اور آپ کن موضوعات پر مزید جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کی دعائیں اس رات میں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، اے رحمان و رحیم، اے زمین و آسمان کے مالک، اے وہ ذات جو دلوں کے راز جانتی ہے، جو آنسوؤں کے پیچھے چھپے درد سے واقف ہے، جو سسکیوں میں دبی دعاؤں کو سنتی ہے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور جھکے ہیں، تیرے در پر فریاد لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے اپنی زندگیوں میں بے شمار گناہ کیے، نافرمانیاں کی، تیرا حکم جان کر بھی تجھے بھلا دیا، مگر تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ ہم تیرے دربار میں آ گئے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں، گناہوں کا بوجھ لیے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں خالی نہ لوٹانا۔ یا اللہ، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ رات جس میں تو ہر دعا سنتا ہے، ہر مانگنے والے کو نوازتا ہے، ہر گناہ گار کی مغفرت فرماتا ہے۔ ہم بھی تیرے وہ بندے ہیں جو تیرے سوا کسی اور کے در پر نہیں جھک سکتے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی، ہم نے نافرمانیاں کی مگر آج تیرے سامنے جھکے ہیں، تیرے در کو پکڑ لیا ہے۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی جانے انجانے میں کیے گئے سب گناہوں کو بخش دے۔
یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یا اللہ تو ہی تو ہے جو کسی گناہ گار سے اس کے گناہ نہیں پوچھتا، جو توبہ کرنے والے کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہم بھی تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم بھی تیری رحمت کے بھوکے ہیں، ہمیں بھی وہ معافی عطا فرما دے، وہ مغفرت دے دے جو ہمارے سارے گناہ مٹا دے، ہمیں بھی اپنی رضا عطا کر دے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر تو راضی ہو گیا، جنہیں تو نے بخش دیا، جنہیں تو نے اپنی رحمتوں میں ڈانپ لیا۔ یا اللہ آج کی رات ہمارے مقدر بدل دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی عطا کر دے، ہماری زندگیوں کو نیکیوں سے بھر دے، ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے تر کر دے، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے ہاتھ خالی نہ لوٹا، ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اسے ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کے درجات بلند فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے اور ہمیں ان کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمارے گھرانوں میں سکون پیدا فرما، ہماری نسلوں کو نیک بنا، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہمیں دینی اور دنیاوی کامیابیاں عطا کر، ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، نفرت نکال دے اور ہمارے دلوں کو محبت، احسان، صبر اور شکر سے بھر دے۔ یا اللہ اس امت پر رحم فرما جو مصیبتوں میں گری ہوئی ہے، جو ظلم و ستم کا شکار ہے۔ یا اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، ان کی مشکلات دور کر، ان کے دلوں کو صبر عطا کر اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے خاص بندوں میں شامل کر، ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما، ہمیں پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں اپنے دیدار کی لذت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں عطا کر، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ہمارے لیے ہر مشکل آسان کر دے، ہمارے سینوں کو نور ہدایت سے منور کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے نواز دے، اور جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ آئے تو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما، ہمارے چہروں کو روشن کر دے، ہمارے خاتمے کو ایمان پر کر دے اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، مگر تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تو ہماری زبانوں سے نکلے بغیر بھی ہمارے دلوں کی دعائیں سن لیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما جو ہم نے تجھ سے نہیں مانگا مگر جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے بچا لے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ یا اللہ اس دعا کو قبول فرما، ہمیں خالی نہ لوٹا، ہماری بخشش فرما، ہماری دعا کو رد نہ کر، ہماری عبادتوں کو قبول کر اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔